بات ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ راسخ العقیدگی عموماً کیا ہے؟ عموماً جو ہے راسخ العقیدگی جو ہے یہ ہے کہ اسلام حق ہے، صرف اسلام حق ہے، اور اس کی خلاف جو بھی نظریات ہیں، جو اس کی ضد ہیں، وہ سب بائی ڈیفینیشن باطل ہے۔ یہ بنیادی بات جو ہے بیسیکلی مطلب یہ ہے کہ نصوص صحیحہ سے نکلتی ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اور آپ کو وہ تو پتہ ہی ہوگا کہ مثلا یہ کہ یہودی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تمہارے قرآن میں ایک ایسی آیت ہے کہ اگر ہم پر نازل ہوتی یعنی یہودیوں پہ تو ہم اس دن کو جو ہے جشن کرا دیتے۔ تو حضرت عمر نے اس سے پوچھا کہ کون سی آیت ہے، تو اس نے کہا یہ رضیت باللہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ آیت جو ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو یعنی یوم عرفہ پر نازل ہوئی، تو اس کے بعد دوسرا دن عید ہی ہے۔ تو یہ اصل میں یہ مطلب اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جو ہے راسخ العقیدگی کو ڈیفائن کر دیا ہے، اور انہی آیت سے ایکچولی یہ بھی نکلتا ہے کہ اسلام جو ہے ایک مکمل نظام ہے۔ اور دوسری آیت ہے الیوم ادخلوا فی السلم کافہ، یا یہودیوں کے پر تنقید کرتے قرآن مجید جو فرماتا ہے کہ فتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض وغیر ذلک من الآیات الکریمہ والاحادیث الشریفہ۔ اور الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا سے یہ بھی نکلتا ہے کہ اسلام ایک کلوز مکمل اور کلوز سسٹم ہے۔ لیکن یہ مکمل نظام اور کلوز سسٹم ایک جدید اصطلاحات ہیں اس کو سمجھ، لیکن یہ عمومی راسخ العقیدگی کا مطلب ہے۔ ان معنوں میں مطلب یہ کہ مولانا مودودی، مولانا اشرف علی تھانوی، مولانا تقی عثمانی، یہ سب راسخ العقیدہ علماء دین، ٹھیک ہے، اس عمومی معنی۔